أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سورة المؤمنون کی آیت نمبر 20 و به یقین نوح را به سوی قومش فرستادیم پس گفت ای قوم من خدا را بپرستید شما را جز او معبودی نیست آیا پرهیزگاری نمی کنید؟ Certainly we sent Nuh to his people. He said, O my people, worship Allah. You have no God besides him. Will you not then be wary of him? اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ناظرین السلام علیکم. آج کا درس سیوم ہے. سی جو ہے 30 کو کہتے ہیں اور 30واں جب ہم کہیں گے تو درس سیوم. تو دستور و واجبان پیش رفته یعنی کہ جدید گرامر اور الفاظ ایڈوانس گرامر اینڈ وکیبلری. آج جو ہمارے درس کے اہداف ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ ہمیں ایک نقش پیچیدہ یہ نقش دو گانے یعنی وہ ایک ایسا رول ہے ایک ورڈ کا کہ جس میں ہمیں اس کے یعنی کہ ڈوئل رول کے بارے میں سمجھنا ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ہے مگر ایک ہی وقت میں وہ دو کردار ادا کر رہا ہے. اس کے بعد نسبت کلمہ ہم و ہم جو ہے ان کے درمیان جو مختلف ایک تعلق آتے ہیں ان کو سمجھنا ہے جیسے کہ مترادف متشابہ اور مخالف. ٹھیک ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نقش دو گانے یعنی تنازع سے کہ ڈوئل رول جو کنٹینشن ہوتی ہے بعض الفاظ میں مرکب جملوں میں کہ یعنی جہاں پر دو جملے ہوں تو وہاں پہ کچھ اسم جو ہوتے ہیں وہ بیک وقت دو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور دستور قواعد یا قواعد کی کتابوں میں یا گرامر کی کتابوں میں ایسے کرداروں کو تنازع کہا گیا ہے یا تنازع کہا گیا ہے کیونکہ ایسے جملوں میں کیا ہوتا ہے کہ افعال جو ہوتے ہیں یعنی وربس جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی کلمے کے کردار پر آپس میں جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی ایک ہی ناؤن ہے اور اس پر دو مختلف افعال دو مختلف فعل جو ہے وہ اپنی اپنی اجارہ داری شو کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ سادہ جملے میں تو ہر اسم کا صرف ایک ہی کردار ہوتا ہے یا تو وہ فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یعنی یا تو وہ سبجیکٹ ہوگا یا آبجیکٹ ہوگا. لیکن مرکب جملوں میں تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آئیے اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں. پہلی مثال ہے کہ نانوا یعنی کہ جو روٹی پکانے والا ہوتا ہے نان بائی جو ہوتا ہے نانوا اور دھائی را کے روئے زمین ریختے بود جم کرد. اردو ترجمہ یہ ہے کہ نان بائی نے وہ آٹا جو زمین پر گرا ہوا تھا جمع کیا. تو اب اگر ہم پہلے جملے میں غور کریں جہاں لکھا ہے کہ نان بائی نے وہ آٹا جو زمین پر گرا ہوا تھا. اب یہاں پر آٹا جو ہے وہ زمین پر گرا ہوا تھا تو یہاں پر وہ چونکہ سبجیکٹ ہے اپنے سینٹنس کا آٹا زمین پہ گرا ہوا تھا تو وہاں پر وہ نہاد ہو جائے گا اس کا یعنی وہ فاعل بھی ہے نہاد بھی ہے. لیکن جو جب ہم سیکنڈ اس میں جائیں گے فیز میں کہ جہاں پہ نانوا نے اس کو جمع کیا جب اس کو اٹھایا جب تو نانوا نے کیا اٹھایا نانوا نے آٹا اٹھایا تو آٹا اس لیے وہاں پہ مفعول ہو گیا سیکنڈ جملے میں. تو پہلے والے جملے یعنی دو جملے ہیں اس ایک جملے کے اندر اور جو پہلا حصہ ہے یا پہلا جملہ ہے اس میں وہ فاعل ہے آٹا اور دوسرے ہی حصے میں وہ مفعول بن گیا. تو یہ ایک پہلی مثال. دوسری مثال یہ ہے کہ یعنی نمبرز پہ آپ غور نہ کیجیے گا ایک اور دو جو لکھے ہوئے ہم اس کو رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہی پڑھ رہے ہیں. تو جیسے کہ مردی کے دیدی تم نے جس آدمی کو دیکھا امو من است وہ میرا چچا ہے. تو مردی فعل دیدی تم نے دیکھا کا مفعول ہے کہ جس مرد کو تم نے دیکھا تو ظاہر مرد یہاں پہ مفعول ہو گیا کیونکہ اس کو دیکھا جا رہا ہے رائٹ. اور جو دوسرا جملہ ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا چچا ہے یعنی کہ مردی فعل ہست کا نہاد ہے یعنی کہ مسند الیہ ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر 3 سے 4 ویڈیوز اگر ہم پہلے جائیں تو ہم نے نہاد اور اس میں مسند اور مسند الیہ کی
گفتگو کی ہے، اس پہ چارٹس وغیرہ بھی اس میں اویلیبل ہیں. بہت پریویس لیسنس میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہوا ہوا ہے اور یہاں پر بھی تذکرہ ہوا ہوا ہے. تو لہٰذا بس سمجھنا ضروری یہ ہے کہ 2 جملوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر 2 جملوں میں ایک ہی ناؤن جو ہے وہ فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے تو اسی ناؤن کو یہاں پہ تنازع کہا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تنازع کوئی ایسا تنازع نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ پریشان ہو جائیں. یہ صرف اور صرف ہماری نالج کے لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جن کے ڈول کردار ہیں، نقش دوگانے کس کے ہیں. ٹھیک ہے. بخش دوم میں ہم نسبت کلمہ ہا باہم جو دیکھیں گے کہ جو مختلف ورڈز ہیں ان کی آپس میں ریلیشن شپس کیا ہیں. میں فارسی میں اس کی تعریف پڑھتا ہوں کہ کلمہ ہا باہم نسبت ہائی دارند. ورڈز آپس میں ایک نسبت رکھتے ہیں، مختلف نسبتیں رکھتے ہیں. ان نسبت ہا یا از نظر معنی ہست یا از نظر صورت تو ظاہر و سیگون است. تو یا تو وہ معنی کے اعتبار سے ہے یا از نظر صورت ہے یا از نظر ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ان کو ہی سمجھنا ہے. الفاظ کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں یہ تعلقات یا تو معنی کے لحاظ سے ہوتے ہیں یا ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ہوتے ہیں. اب اس میں پہلی چیز ہمارے پاس جو ہے وہ مترادف ہے، پھر ہے ہمارے پاس متشابہ اور پھر ہے مخالف. تو ہم ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں. کلمات مترادف جو ہوتے ہیں وہ سینونیمز انگلش میں جن کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو یہ لفظ 2 لفظ ہمیں الگ الگ لگیں گے تلفظ میں بھی، مگر معنی کے لحاظ سے یا تو وہ ایک جیسے ہوں گے یا ایک دوسرے سے بہت قریب ہوں گے. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پدر و بابا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ایک ہی شخص کی طرف ان دونوں کا مطلب پلٹ رہا ہے. غم اور اندوہ یہ دونوں بھی ایک ہی مطلب رکھتے ہیں. شادی اور خوشی. اب یہاں پہ شادی یہ ہماری اردو زبان والا جو مستعمل شادی ہے جس میں ہم رشتہ ازدواج میں ایک لڑکا اور لڑکی منسلک ہوتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ شادی فارسی زبان میں شادی کا مطلب خوشی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں دوبارہ بھی ایک طرح سے دوبارہ میں اس پہ زور ڈالنا چاہوں گا کہ آپ یہ ضرور دیکھیے کہ کون سا لفظ کس زبان میں کیا معنی رکھتا ہے. اوکے. تو پھر ہے ہمارے پاس 2 لفظ ہیں عدل اور داد. ان دونوں کے ایک ہی مطلب ہے یعنی انصاف. اسی طریقے سے ستم یا بیداد دونوں کا مطلب ہے ظلم. اور اسی طریقے سے اور 2 لفظ ہیں خوب یا نیک، دونوں کا مطلب اچھا. تو یہ تو ہو گیا ہمارا سینونیمز. اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ ٹائپ کی طرف، وہ ہے متشابہ یعنی کہ ہومونیمز. یہ الفاظ صرف ظاہری شکل و تلفظ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر فارسی زبان میں ہمارے پاس 2 لفظ ہیں حیات. اگر ہم حیات کے آخری والے حصے پہ آخری حرف پر نگاہ کریں تو یا تو تے ہوگا یا توئے ہوگا. اگر تے ہوا تو وہ حیات زندگی کا مطلب دے گا اور اگر توئے ہوا تو وہ حیات صحن کا مطلب دے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اردو زبان میں بھی اور فارسی زبان میں بھی دونوں جگہ پر علم جو ہے وہ اگر الف سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے درد، اور اگر عین سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے جھنڈا. پھر فارسی زبان میں خاصتن، اب دیکھیں اب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ خے واو الف سین تے نون. یہ پہلا والا خاصتن یعنی کہ چاہنا، اور ایک خاصتن ہے کہ خے الف سین تے نون یعنی اس میں واو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اٹھنا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں آپ کتنا یعنی پروننسیشن بالکل ایک جیسی لگ رہی ہے لیکن مطلب فرق ہے اور لکھنے کا طریقہ بھی الگ ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے خار. اب اگر خار کو ہم واو والا خار ہو تو وہ ذلیل، اور اگر واو ہٹا کے خار ہو یعنی خے الف رے ہو تو کانٹا. جو کانٹا پھول میں جو کانٹا ہوتا ہے، پودے کے اندر جو کانٹا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خار. اسی طریقے سے ثواب ایک سواد سے ہوتا ہے ایک سے ہوتا ہے. اب سواد والا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے درست یعنی صحیح، اور جو سے والا ہوتا ہے ثواب، عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں ثواب، اس کا مطلب ہوتا ہے اجر. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے اجل. اجل یعنی موت کا وقت، اور ایک ہے آجل یعنی کہ فوری. اجل یہ عین جیم لام بھی ہوتا ہے اجل. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے فوری یعنی جلدی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے کلمات مخالف یعنی اینٹونیمس، جن کو انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں متضاد بھی کہتے ہیں.
ان الفاظ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ظاہری مشابہت نہیں ہوتی، مگر یہ ضد ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. جیسے ہم کہیں شب و روز یعنی رات اور دن، آمدن و رفتن، آمدن و رفتن یعنی آنا اور جانا، دوست و دشمن، روشنی و تاریکی، سیاہ و سفید، خوب و بد. تو اب یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ شب و روز، یہ فارسی میں پروننسیشن کر رہا ہوں ذرا دھیان سے تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. شب و روز، روز کہتے ہیں اردو میں، فارسی میں کہیں گے روز. شب و روز، آمدن و رفتن، دوست و دشمن، روشنی و تاریکی، روشنی و تاریکی، سیاہ و سفید، خوب و بد. تو اس میں آمدن و رفتن کے علاوہ تقریباً باقی سب الفاظ اردو زبان میں بھی مستعمل ہیں. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ امروز چه یاد گرفتیم، ما امروز نقش دوگانه یاد گرفتیم کہ جب ایک اسم مرکب جملے میں بیک وقت دو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک فاعل بھی بن جاتا ہے، مفعول بھی بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف ورڈز کی آپس میں نسبت ہوتی ہے وہ سینونیمس یعنی مترادف کے طور پہ ہوتی ہے، یعنی ایک جیسے معنی رکھتے ہیں دونوں لفظ. ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ متشابہ ہوتے ہیں، یعنی ایک ان کی جو پروننسیشن ہے بالکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کے مطلب الگ ہوتے ہیں. اور ایک یہ ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی ظاہری تشبیہ آپس میں متشابہ بھی نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں ہوتے، اور دونوں کے لفظوں یعنی معنی میں بھی کاملاً اپوزٹ فرق ہوتا ہے، جیسے شب و روز. تو امید کرتے ہیں کہ اس لیسن میں بھی آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ سے جلدی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، خدا حافظ.